بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ غلط بات گڑیا، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس آواز پر سمین نے اتنی تیزی سے گردن موڑی کہ گردن چڑکنے کی آواز تک کانوں میں پڑی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ دوڑتے قدموں سے کچھ دوری پر کھڑے مبین صاحب کے سینے سے جا لگی۔ انہوں نے بھی اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ سمین میں ان کی جان بستی تھی، وہ بس اسے دنیا میں لانے کا سبب نہیں بنے تھے، ورنہ ان کے لیے وہ سگی اولاد سے بڑھ کر تھی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اسے فائق کو سونپا تھا۔ اہلیار بس سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بچی، میری گڑیا، روتی ہوئی سمین کا سر چومتے ہوئے ان کی آنکھیں نم بھی تھیں۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، ایک بار آپ نے میری خبر بھی نہیں لی کہ میں کیسے وہاں زندگی گزار رہی ہوں۔ بے تحاشا روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ وہ شکایت بھی کر رہی تھی، تم سے دور جانا منظور نہیں تھا بیٹا، مگر کرنا پڑا تم دونوں کے لیے، سب ٹھیک کرنے کے لیے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے چمکار کر چپ کرانا چاہا۔ کیوں دور ہو گئے مجھ سے؟ آپ کو معلوم ہے اتنا سب کچھ میرے ساتھ ہو گیا، اور اب اہلیار آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اب شکایت کا دفتر کھول چکی تھی، جس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر آدھی سے زیادہ اس کی ہی شکایت ہوگی، اور اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ساری باتوں میں کوئی نہ کوئی شکایت اہلیار کی نکل ہی رہی تھی۔ وہ آرام سے صوفے سے ٹیک لگائے سب سن رہا تھا۔ ایلی بیٹا معاف کرنا، یہ میری گڑیا تھوڑی نادان ہے، برا مت ماننا۔ مبین صاحب اس کی بچکانی شکایتیں سن کر آخرکار خاموشی سے بیٹھے اہلیار سے معذرت کر بیٹھے۔ انہیں شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ نو انکل، اٹس اوکے، میری شکایت کیے بنا ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر شوق نگاہوں سے سمین کو دیکھ رہا تھا۔ بابا آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو میری ساری شکایتیں جھوٹی لگ رہی ہیں۔ سمین صدمے سے ان کے بازو کو تھام کر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بیٹا جان، تم اپنی شکایتوں پر غور کرو، کیا وہ واقعی شکایت ہے؟ پھر میں اہلیار کو جانتا ہوں، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی کیئر کی اس نے تمہاری ہر گھڑی، تمہارا ساتھ دیا۔ اس کا چہرہ ہتھیلی میں بھر کر انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ سمین نے روٹ کر ان کا اور اہلیار کی طرف دیکھا تو اس نے جلانے کے لیے اپنے کالر کھڑے کیے۔ دیکھ لیں کیسے مجھے چڑھا رہا ہے۔ اس نے فوراً ان کی توجہ اس کی طرف کروائی۔ مبین صاحب بس ہنسے تھے۔ اچھا آؤ بیٹھو، میں نے ابھی اپنی بیٹی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ سمین کا ہاتھ تھام کر وہ وہیں لگے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا آپ یہیں تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ان کا ہاتھ تھام کر پھر سے شکایت کی۔ نہیں، میں بس کچھ دن کے لیے آیا ہوں یہاں اپنے کام کے سلسلے میں۔ سارا کی بیماری کی وجہ سے وہ گھر بیچنا پڑا تھا، اسی لیے فائق نے یہاں ٹھہرا دیا۔ کہتے کہتے وہ بہت اداس بھی ہو گئے تھے۔ سمین حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت اداس تھے گھر بیچنے پہ۔ انکل آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، صرف داماد نہیں۔ اہلیار کے لیے بھی یہ بات نئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ان کے پاس والے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا اچھا نہیں لگا تھا، مدد کے لیے فائق نے بھی کہا تھا، ناراض تک ہو گیا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ سارا بھی تیار نہیں ہوتی، میں اس سے پہلے فائق سے مدد مانگ چکا تھا، اس نے ہر قدم پر میری مدد کی۔ گاؤں میں میرا اسکول اس کی وجہ سے چل رہا ہے، پھر وہ گھر سارا اور سمین کے بعد میرے کچھ کام کا نہیں تھا۔ کیا کرتا اس گھر کا؟ دھیرے دھیرے بولتے وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے، اور اب اگر آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہوئی نا تو آپ مجھ سے کہنا، بنا کسی جھجک کے۔ اپنا بیٹا سمجھ کر اہلیار کے پیار بھرے قطعی لہجے پر انہوں نے اس کا گال کو تھپکا تھا۔ سمین اب پیار سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ایسا ہی پرخلوص تھا۔ آف کورس تم سے ہی کہوں گا، دعا کرو کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں ہو۔ ان کی بات پر دونوں نے آمین کہا تھا۔ بابا یہ گھر کس کا ہے؟ اور ایلی تمہیں بابا کہاں ملے تھے؟ تمہیں معلوم تھا بابا ہیں یہاں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے ایک ساتھ ایک ہی سانس میں سارے سوالات پوچھ ڈالے۔ انکل بچپن میں اس کے سر میں کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی تھی؟ اہلیار نے بہت سنجیدگی سے مبین صاحب کو دیکھا۔ نہیں بھائی، میری بیٹی تھوڑی سی پگلی ہے، دیکھ لو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں انکل، تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں۔ اس کی شوخی پر سمین نے ناک چڑھا کر بس اتنا کہا تھا، تم سے بعد میں نپٹوں گی۔ بابا بتائیں آپ یہاں کیسے؟ بتایا تو کام سے آیا تھا، اور فائق سے اسی سلسلے میں ملا تو اہلیار نے دیکھ لیا۔ وہ سنبھل کر بولتے اہلیار کو شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ انکل اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، آپ ہم سے
سب چھپا نہیں سکتے۔ اہلیار سنجیدگی سے انہیں دیکھتا، جو کہہ رہا تھا اس پر وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کے بولے، یہ بنگلہ زین کا تھا اور اس نے یہ تمہارے نام کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت آہستگی سے سمین کا ہاتھ پکڑا۔ میرے نام کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سے ان کی کیا وابستگی؟ کیونکہ یہ بنگلہ زین نے نوشی کے لیے یعنی تمہاری ماں کے لیے خریدا تھا۔ وہ ان دونوں کے چہرے کو دیکھتے سنجیدہ تھے۔ انکل، یہی میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میرے ڈیڈ کا سمین کی ممی سے کیا تعلق تھا؟ اہلیار سنجیدگی سے مبین صاحب کا ایک دم سے غمگین ہو گیا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نوشی سے زین نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ بھی سب سے چھپ کر، اور پھر وہ ہوا جو کبھی زین نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کیا بولے؟ دونوں کے آس پاس دھماکہ ہوا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میرے ڈیڈ؟ وہ آگے بول ہی نہیں پا رہا تھا، زبان گنگ ہو گئی۔ وہی حال سمین کا بھی تھا۔ معین علی اور نعیم علی دونوں سگے بھائی تھے اور ان کے آپس کے محبت اور ایکتا کی سارا خاندان ہی کیا محلے والے بھی پورا گاؤں مثالیں دیتا تھا۔ معین علی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، فائق علی اور سمرا۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جہاں سمرا بس قبول صورت تھی تو وہیں فائق بہت خوبصورت اور وجیح تھا۔ شکلوں کے ساتھ ساتھ دونوں کے مزاج میں بھی بہت فرق تھا۔ فائق سنجیدہ سا اپنے آپ میں گم رہنے والا لڑکا تھا، وہیں سمرا چلبلی سی، باتونی، ہر وقت ہر سرگرمیوں میں حصہ لینے والی شوخ طبیعت کی لڑکی تھی۔ لیکن اس تضاد کے باوجود بھی دونوں کی محبت مثالی تھی۔ یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فائق اپنی بہن پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی محبت کے دھوکے نے اس کی پوری زندگی ہی تباہ کر دی۔ سمرا کے لاڈ اٹھانا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی فرمائشیں پوری کرنا، اپنی بہن پر فائق کو اندھا اعتماد تھا۔ سمرا جو بھی کہتی وہ آنکھیں بند کر کے اس بات پر اعتبار کر لیتا، بغیر کچھ دیکھے سنے۔ اس نے اس کی ہر بات پر اعتبار کیا۔ اپنے گھر والوں سے اسے محبت بھی بہت تھی، ویسے بھی وہ فطرتاً بہت محبت کرنے والا اور بے حد نرم دل کا مالک تھا۔ بچپن سے ہاسٹل میں رہنے کے باوجود بھی گھر والوں کی دوری اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان سے دور رہنے کے باوجود بھی وہ گھر والوں سے دور رہنے کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ ہمیشہ ان کے لیے تڑپتا رہتا، لیکن اس کے اچھے مستقبل کے لیے معین صاحب نے ہمیشہ اسے گاؤں سے دور رکھا اور فائق نے کبھی معین صاحب کے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہی معین صاحب کے بھائی نعیم علی کی بس ایک ہی بیٹی تھی، نوشین، جسے سب پیار سے نوشی بولتے تھے۔ نوشی سمرا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ فائق کو یاد تھا بچپن میں اسے گلابی سی بے حد گوری سنہرے چمکیلے بالوں والی یہ گڑیا سی نوشین بہت اچھی لگتی تھی، اور جب وہ اپنی بلوری آنکھوں سے اسے دیکھتی تو وہ اسے اور بھی زیادہ پیاری لگتی۔ بچپن میں تینوں ایک ساتھ اپنے گھر کے بڑے سے صحن میں کھیلتے رہتے۔ وہ سمرا اور نوشی کے پیچھے پیچھے پھرتا اور دونوں کی ہر بات مانتا۔ خاص طور پر نوشی کا رونا اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اس سے محبت سے منا لیتا۔ ان دونوں کے بیچ کچھ تو خاص تھا۔ اور پھر اس کے ہاسٹل جانے کے بعد سے اب جب وہ چھٹیاں گزارنے گاؤں آتا، نوشی سے باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اسے بہت رکھائی سے جواب دیتی۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا آخر وہ اس سے کس بات سے چڑھتی تھی۔ پھر نوشی ہی کیا، فائق سے بھی دن بدن نوشی کی دوری بڑھتی گئی، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ سمرا کا تھا، جو دن رات اس کے کانوں میں نوشی کی بدتمیزیوں اور فائق کے لیے بری باتوں کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ اسے اپنی معصوم بہن پر جو اندھا اعتماد تھا، اس نے اسے کبھی یہ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ جو نوشی اس سے اتنی محبت کرتی تھی، ان کے درمیان اتنی دوستی تھی، وہ ایک دم سے اسے برا لڑکا کیوں سمجھنے لگی۔ اسی لیے اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی نوشی کیوں اس کی برائی کرتی ہے، کیوں اس سے ناراض رہتی ہے جب وہ اس سے باتیں بھی نہیں کرتا۔ فائق جب اپنے بارے میں ایسی گری ہوئی باتیں سنتا تب اسے نوشی پر بے حد غصہ آتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ غصہ بیزاری انجانی سی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ محبت کا احساس کہیں دور منہ چھپا کر سو گیا۔ یہی حال نوشی کا بھی تھا۔ چھٹیوں میں آئے فائق کو دیکھ کر نوشی کی پیشانی پر ہمیشہ بل پڑ جاتے۔ منہ دیکھ کر فائق کو یقین ہو جاتا کہ اس کی بہن صحیح کہتی ہے، وہ نہ جانے کیوں اس سے چڑھتی ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھائی کی وجہ سے فائق کا آنا گاؤں میں کم ہو گیا، اور اس کا سامنا نوشی سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اب بھی گاؤں میں سب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار محبت سے مل کر رہتے تھے، بس نوشین کو چھوڑ کر۔ اسے نہ جانے کیوں سمرا سے اتنی پرخاش ہو گئی تھی، شاید گھر میں ملی سب کی توجہ سے ہر وقت سمرا
سمرا کی رٹ اسے آگ لگائے رکھتی تھی اور وہ سمرا سے جلتی تھی۔ یہ بات بھی سمرا نے اسے بتائی تھی۔ فائق اور سمرا کی دوستی اور محبت نوشی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی، اس کی خود غرضی گھر میں کسی کو پسند نہیں تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے فائق کی ناپسندیدگی بھی بڑھتی گئی، حالانکہ نوشی جیسے جیسے جوانی کی طرف قدم رکھتی گئی اس کی خوبصورتی بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر اس کے چال چلن کی وجہ سے فائق کو کبھی جو گڑیا بہت معصوم سی لگتی تھی اب مکار سی لگتی۔ نوشی کی ایک الگ تھلگ رہنے اور اپنے آپ میں گم رہنے والی عادت تھی، جہاں فائق اب اس سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ ادھر نوشی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ سمرا کے منہ سے دن رات اس کے کارنامے سن سن کر نوشی اس کی ناپسندیدہ ترین افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکی تھی۔ بچپن بیتا اور سب جوان ہو گئے، نہ بدلا تو معین صاحب اور نعیم صاحب کی آپس کا پیار، اور دوسرے فائق اور نوشی کی آپس کی دشمنی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ جب بھی ٹکراؤ ہوتا ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے، اپنی اپنی راہ چلے جاتے۔ نوشی اور سمرا بھی یونیورسٹی تک پہنچ گئیں اور اس کا بھی سیمسٹر کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ فائق کا سارا دھیان اب پڑھائی میں رہتا تھا، کچھ بننے کی لگن اس کے سر پر سوار تھی۔ اس نے اپنی پوری اسٹڈی لائف بہت صاف ستھری گزاری تھی۔ اپنے دوستوں میں سب اسے زاہد کہہ کر چڑھاتے تھے، وہ بس مسکرا کر خاموش ہی رہتا۔ ویسے بھی وہ بہت خاموش طبیعت کا تھا۔ مبین اور زین اس کی بچپن کے دوست تھے، تینوں کی دوستی مثالی تھی، آپس میں بھائیوں کی طرح پیار تھا۔ انہی دنوں جب فائنل ایگزامز ہونے والے تھے تو زین کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ اب ہر وقت وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا۔ فائق اسے سمجھاتا، اسٹڈی پر دھیان دینے کے لیے کہتا، لیکن زین پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پکا دیوانہ ہو چکا تھا اس لڑکی کا۔ اس لڑکی کے معاملے میں وہ بہت سیریس تھا، اتنا کہ اگر وہ نہیں ملتی تو شاید وہ پاگل ہو جاتا یا کچھ کر بیٹھتا۔ فائق اس کی دیوانگی دیکھ کر سوچتا اور خدا سے یہی دعا کرتا کہ زین کو اس کی محبت مل جائے۔ کچھ دن یوں ہی گزرے اور فائنل ایگزام شروع ہو گئے۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے فائنل کے امتحان کے بعد اپنے گاؤں پہنچا تھا اور سب سے ملنے کے بعد امتحانوں کی تھکن اتارنے کے لیے اپنے کمرے میں اطمینان سے سو رہا تھا کہ گھر میں ایک دم سے شور اٹھا، کسی کے زور زور سے رونے کی چیخنے کی آوازیں۔ فائق گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ چاچا صحن میں نوشی کو بری طرح سے مار رہے تھے، اسے گالیاں دے رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور سناٹے میں نوشی کے چیخنے کی آوازیں، چچی اور اماں کی دہائیاں، چچا کے گرجنے اور دہاڑنے کی آوازیں، اس وقت پورا محلہ ماجرا دیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا، مگر چاچا کو شاید کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نوشی کو بری طرح سے پیٹے جا رہے تھے، سب کو جیسے سانپ سونگھا ہوا تھا۔ خود وہ بھی بت بنا کچھ سمجھتے کچھ نہ ہی سمجھتے ہوئے چاچا اور روتی چیختی نوشی کو دیکھ رہا تھا۔ جس چچا نے کبھی نوشی کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی، وہ اسے جوتوں سے لاتوں سے اپنے ہاتھوں سے بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے، اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ اس کی کھال بھی کھینچ لینا چاہتے تھے۔ بس کر نعیم، جی تو میرا بھی کر رہا ہے اسے دفنا ڈالوں، مگر تو چھوڑ دے اب اس بدذات کو، مرا گئی تو اور بھی غضب ہو جائے گا۔ آخرکار نفرت سے کہتے ہوئے ابا جی نے ہی آگے بڑھ کر چچا سے اسے چھڑایا۔ اس درمیان نوشی چچا کے ہاتھوں مار کھا کر بالکل مردہ سی لگ رہی تھی۔ جو کالک اس نے مجھ پر ملی ہے نا بھائی جی، اس سے اچھا تھا یہ مر ہی جائے تو بہتر ہے، چچا نے ہانپتے ہوئے نوشی کے بال پکڑ کر دھکا دیا تھا۔ وہ وہیں کچے صحن میں منہ کے بل گری۔ فائق کی ماں، لے جا اسے اور کمرے میں بند کر دیں، اب اس بغیرت کو باہر نہ نکلنے دینا، ابا نے دھاڑ کر اماں سے کہا۔ روتی چچی اور گھبرائی اماں جان نے بے ہوش ہوتی نوشی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں، جیسے سے کر کے روتی ہوئی چچی اور اماں نے نیم بے ہوشی سی نوشی کو اٹھایا۔ اسے سہارا دے کر وہ لوگ اسے صحن میں لے کے چلی گئیں۔ محلے والے پورا ماجرا جاننے کے لیے کھڑے تھے کہ کب پوری بات جانے اور مزے لے لے کر پورے گاؤں میں بانٹے۔ چاچا وہیں بیٹھ کر ایسا روئے کہ جیسے گھر سے بھرا جنازہ نکل گیا ہو۔ جنازہ ہی تو نکلا تھا، عزت کا جنازہ۔ نوشی نے واقعی سب کے سر پر خاک ڈال دی تھی۔ اس رات وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی تھی جس سے اس نے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر شادی کرنی چاہی تھی، جس کے لیے چاچا نے اس دن ہی انکار کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی نے بڑی بے باکی سے یہ بتایا تھا کہ وہ کسی کو چاہتی ہے۔ اپنی بیٹی کی اس ہمت اور بے شرمی پر پہلے ہی ان کا شرم سے سر جھک گیا تھا، پھر نوشی کی ضد اور ہٹ دھرمی پر وہ مجبور ہو کر
اور اپنی عزت بچانے کے لیے چچا نے وہاں جا کر بات کی، مگر وہ لوگ بہت پیسے والے تھے اور لڑکے کی شادی بھی پہلے سے فکس تھی۔ ان لوگوں نے چاچا کو بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ چچا نے آ کر نوشی کو اچھے سے خبر لی تھی، اسی دن اسے غصے سے سمجھایا تھا کہ اس لڑکے کو بھول جانے میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ یہ سب داستان سمرا نے ہی اسے بتائی تھی۔ اماں تو کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھی۔ پھر چچا نے ابا سے بات کی تو ابا نے فوراً اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کرنے کا مشورہ دیا۔ چاچا اور ابا کی رضامندی سے نوشی اور اس لڑکے کا رشتہ طے ہو گیا، مگر نوشی تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اسے کسی حال میں بھی اسی لڑکے سے شادی کرنی تھی۔ ایک دن گھر والوں کی نظر میں دھول جھونک کر وہ گھر سے باہر نکل گئی، مگر شاید نوشی کی قسمت خراب تھی یا سمرا کو اپنے نصیب میں کانٹے چننے تھے کہ اس نے چچا کو خبر دے دی، بلکہ چاچا اور ابا کو اس کی اسی سہیلی کے گھر بھی لے گئی جہاں سے نوشی نے بھاگنے کا پلان بنایا تھا۔ مگر اس کے بھاگنے سے پہلے ہی چاچا اور ابا سمرا کے وہاں پہنچ گئے اور وہاں ایک الگ ہی ڈرامہ ہوا تھا۔ اس لڑکے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نوشی کس کریکٹر کی لڑکی ہے۔ اس کے کسی پرانے عاشق نے وہاں آ کر نوشی کی پول اس لڑکے کے سامنے کھول دی تھی۔ وہاں جو ہوا اس کے بعد فائق نے خود دیکھا تھا کہ چچا نے اس کا کیا حال کیا تھا۔ نہ جانے کس پر چلی گئی ہے یہ لڑکی، گھر کی عزت ہی خراب کر ڈالی، کتنی معصوم ہے۔ مگر اماں اب افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ نوشی کی حالت دیکھ کر ان کا رحم دل تڑپ بھی رہا تھا اور اس کے کارناموں پر بے انتہا غصہ بھی آ رہا تھا۔ چاچا کو اس کو اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ سمرا کے چہرے پر بھی افسوس رقم تھا۔ فائق نے سر اٹھا کر اپنی مہربان بہن اور ماں کو دیکھا، اسے تو جان سے مار ڈالنا چاہیے تھا۔ چاچا نے زندہ چھوڑ دینے کی حماقت کیوں کر دی؟ میں ہوتا تو اسے مار کر وہیں دفنا دیتا۔ فائق کے غصے سے کہنے پر اماں اور سمرا اسے دیکھ کر رہ گئیں اور جبڑے بھینچے ایک طرف کھڑا خطرناک حد تک سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بیٹا؟ چاہے جیسی بھی ہے نعیم کی اکلوتی اولاد ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو تو مار نہیں سکتا۔ اماں کو بار بار افسوس ہو رہا تھا، تو بھگتیں اسے لے کر دیکھ لی نا اس کی ہمت، اب کون اسے اپنائے گا؟ اگر لڑکے والوں کو سب پتہ چلا تو وہ لوگ کریں گے اس سے شادی۔ فائق کی پیشانی پر ہزار بل پڑے تھے۔ جس طرح نوشی کے کارنامے کی وجہ سے سارے گاؤں میں خبر پھیلی تھی اور لوگوں کی چپٹی نظروں کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا تھا، نوشی کے لیے فائق کے دل میں اب نفرت کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ ایسا تو مت کہو، اور اللہ نہ کرے لڑکے والوں کو کچھ پتہ چلے، ورنہ غضب ہو جائے گا، ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فائق کی بات سن کر اماں نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے، ورنہ ساری عمر چاچا کی دہلیز پر بیٹھی سڑتی رہے گی، کوئی نہیں اپنانے والا اسے۔ فائق غصے سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ جس لڑکی کو کوئی نہیں اپنانے کو تیار ہوگا وہ اسی کے پلے باندھ دی جائے گی۔ جس نوشی سے وہ اتنی نفرت کرنے لگا تھا، اس کی شکل سے بھی اسے نفرت محسوس ہوتی تھی، وہی نوشی زبردستی اس کی بیوی بنا دی جائے گی۔ نہ جانے لڑکے والوں کے یہاں کہاں سے نوشی کے کارناموں کی خبر پہنچ گئی اور اس کے گھر والوں نے اور خود لڑکے نے نوشی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے گھر میں ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ شادی کے سارے انتظامات ہو چکے تھے، 2 ہفتے بعد بارات آنی تھی اور وہاں سے انکار آ گیا۔ چاچا کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تھا، پہلے بیٹی نے تو سر جھکا ہی دیا تھا، اب شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اس پر سے سارے خاندان کا بھی کوئی لڑکا نوشی سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ انہیں ڈبل اٹیک ہوا۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت تشویشناک بتائی۔ جب ابا نے اپنے پیارے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو ابا کی محبت نے جوش مارا اپنے بھائی کے لیے۔ انہوں نے اپنے دوست سے بات کی، منتیں تک کر ڈالی، مگر وہ لوگ کسی بھی صورت میں گھر سے بھاگنے والی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ پھر ابا کو فائق کے علاوہ کوئی اور نہیں سوجا جو اس مشکل گھڑی میں ان کے بھائی کے کام آ جائے۔ وہ جانتے تھے فائق گھر والوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ان سب لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پہلے اس سے نرمی سے بات کی، مگر جب دیکھا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تو انہوں نے فائق کو دھمکی دی، اگر اس نے ان کی نافرمانی کی تو وہ ساری زندگی اپنی اماں اور سمرا کی شکل تک کو ترس جائے گا، وہ اسے آگ کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے۔ ابا کی شفقت پر وہ بالکل چپ ہی ہو گیا تھا۔ اس کی محبت کے بدلے میں انہوں نے کتنا بڑا خراج مانگا تھا،
اس سے فائی کو گھر والوں سے قطع تعلق بالکل منظور نہیں تھا، اس لیے اسے چاروں ناچار حامی بھرنی پڑی تھی۔ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ابا نے اس کا نکاح اسی دن نوشی سے کروا دیا تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا سمرا نے اسے کتنا روکا تھا، بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے وہ کس کردار کی لڑکی ہے، آپ ابا کو منع کر دیں، وہ بالکل بھی آپ کے قابل نہیں، آپ چھوڑ دیں سب کچھ، ابا کی دھمکی سے مت ڈریں، اپنی زندگی خراب مت کریں۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بہتی آنکھوں سے بولتی وہ انہیں بڑی امید سے تک رہی تھی۔ اسے یقین تھا آج بھی اس کا بھائی اسے انکار نہیں کرے گا، وہ اس کی بات مان لے گا۔ تم لوگوں کو چھوڑو، جانتی تو ہو سمرا ابا نے کیا دھمکی دی ہے مجھے، فائق اپنے بیڈ پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ کر بولا تھا۔ کچھ دن کی بات ہے بھائی، ابا ٹھیک ہو جائیں گے، آپ چلے جائیں یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی یہاں، مگر اس بد کردار کو اپنے بھائی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ سمرا آ کر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا سمرا سب بگڑ چکا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے سر کو تھامے بیٹھا ہوا ٹوٹا سا لگ رہا تھا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں بھائی، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی میں۔ سمرا اسے کسی طور پر بھی اس شادی سے باز رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس بار کچھ نہیں بولا، کیونکہ اس کے ایسے نہ کرنے سے گھر میں ایک اور قیامت ٹوٹ جائے گی۔ شادی والے دن جب نوشی کو اس کے کمرے میں پہنچا کر اماں اسے لاکھ ہدایتیں کر کے چلی گئیں، تب اسی رات اپنا سارا غصہ نفرت ایک رات کی دلہن پر انڈیل کر وہ دوسرے ہی دن شہر چلا آیا۔ ابا اب مطمئن ہو چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے روکا بھی نہیں۔ اس سے وہ اتنی بڑی بات منوا چکے تھے، اس لیے انہیں لگتا تھا اب اپنی بات منوانے کا یا اسے روکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ فائق اب ماننے والا بھی نہیں تھا۔ واپس آ کر پھر اس نے جاب تلاش کرنی شروع کر دی۔ اب اس کی ملاقات اپنے دونوں دوستوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ تینوں جو ایک دوسرے کے لیے بھائی سے بڑھ کر تھے، ان تینوں نے ہی آپس میں قطع تعلق کر لیا تھا۔ فائق اس وقت خود بھی کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا۔ مبین کا زین سے زبردست جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مبین کہاں چلا گیا کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ زین کا قصہ یہ تھا کہ جس لڑکی کا وہ دیوانہ ہو چکا تھا، اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اس کے پہلے سے کئی لڑکوں سے تعلقات تھے، وہ تو اس لڑکی سے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کا پہلا عاشق اسی دن واپس آ گیا جس دن زین اور وہ لڑکی کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ تو اس طرح زین پر ان کی حقیقت کھل گئی۔ زین کے گھر والوں نے اس کی کزن سے اس کی شادی کر دی تھی اور زین اپنی بیوی کو لے کر یہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فائق کی پھر نازنین سے ملاقات ہوئی نہ زین سے ملاقات ہوئی اور نہ مبین سے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے اس طرح جدا ہوئے کہ کسی کو بھی جدا ہونے کی اصل وجہ معلوم ہی نہیں ہوئی تھی، اور جب وجہ معلوم ہوئی تو کیسی کیسی قیامتیں نہ گزری تھی ان تینوں پر۔ ان تینوں کی پوری زندگی ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ ہر کسی کے ہاتھوں میں وقت نے بس پچھتاوے ہی لکھ دیے تھے۔ پھر اسے بہترین جاب بھی مل گئی، مگر گاؤں کا راستہ تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ وہاں سے روز سب کے فون آتے تھے، نہیں آتا تو وہ خود کر لیتا تھا۔ سب سے بات ہوتی تھی سوائے ایک نفوس کے جس کا نام بھی اپنے منہ سے لینا اسے شدید ناپسند تھا۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزرے تھے کہ وہ بھی گاؤں واپس آیا جب چاچا کے انتقال کی خبر اس نے سنی۔ بہرحال جیسا بھی اس کے ساتھ ہوا تھا، اسے چچا سے محبت تھی۔ ان کے مرنے کا اسے بہت دکھ ہوا تھا اور اس کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف نوشی کو سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے چاچا اتنی جلدی سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چچا کی موت پر نوشی کو دیکھا تھا، اس نے کسی مجسمے کی طرح چچی کے پاس بیٹھی اسے نظر آئی تھی۔ اپنے دل میں اس نے اس کے بعد ذرا برابر بھی ہمدردی محسوس نہیں کی اور نہ ہی اس سے ایک لفظ بھی ہمدردی کا یا تسلی کا فائق نے اظہار کیا۔ کچھ بھی نوشی سے کہے بغیر وہ دوسرے ہی دن واپس شہر آ گیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پھر سے گاؤں جانا پڑا تھا۔ جب چچی کی شدید بیمار ہونے کی خبر اسے ابا نے سنائی تھی، وہ مرنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ابا نے فون پر اس سے بڑے دکھ سے بتا کر آنے کی التجا کی تھی۔ اس بار وہ بے حس نہ بن سکا، مگر جب تک وہ وہاں پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ چچی دنیا سے جا چکی تھی، ابا بہت نڈھال ہو چکے تھے۔ پہلے جان سے پیارے بھائی اور پھر بھابھی کی اچانک موت کا غم انہیں توڑ چکا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر ان سے ساری ناراضگی بھول کر وہ ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی نوشی سے اس کا سامنا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ نوشی دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور رات ہوتے ہی وہ چچا چچی کی طرف چلی جاتی۔ بس اس بات میں
اس نے اماں اور ابا کی بات نہیں مانی۔ ان کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی اپنا کام نپٹا کر وہ سونے کے لیے اپنی طرف چلی جاتی تھی۔ فائق کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ویسے بھی اس سے نفرت ہموز اس کے دل میں برقرار تھی۔ فائق نے محسوس کیا تھا کہ بس گھر میں ایک سمرا تھی جو چہکتی پھرتی تھی، گھر کے کسی کام سے اب اسے کوئی مطلب نہیں رہ گیا تھا۔ سارا دن یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھومتی رہتی یا اپنی سہیلیوں کے یہاں فائق سے بھی بس سلام دعا کی حد تک بات چیت کرتی۔ وہ سمرا کے بدلاؤ پر حیران ہوتا رہتا، کیا یہ اس کی وہی بہن ہے جو دن رات اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی؟ صرف نوشی کی باتیں بتانے کے لیے سب کچھ ایسے ہی چلتا رہتا کہ ایک دن وہ حادثہ پیش آیا جس نے ایک بار پھر سے سب کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ بھی ایک سردی کی رات تھی۔ سردیوں کی راتیں گاؤں میں تو اور بھی جلدی ہو جاتی تھی۔ رات جب وہ ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں تھا، اماں پڑوس میں کسی کے یہاں ولادت میں گئی ہوئی تھی۔ فائق ابا کو دوا دے کر لٹا کر ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ تایا ابا، اس نے نوشی کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ وہ ڈری سہمی سی ابا کے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ فائق کی نگاہ فوراً اس کے چہرے پر گئی تھی۔ موٹی سی شال میں خود کو لپیٹے وہ کافی گھبرائی اور ڈری سہمی سی ہراساں سی لگی تھی۔ وہ اس وقت اتنی معصوم سی گڑیا سی لگ رہی تھی کہ فائق کی آنکھیں اس پر ٹک سی گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نوشی کو ڈرا سہما اور گھبرایا ہوا دیکھ کر ابا تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تایا ابا، لگتا ہے گھر میں چور آ گیا ہے، میں نے اسے چھت پر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ واقعی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اب تک وہ شاید باورچی خانے میں موجود تھی۔ یہ ڈر ہی تھا جو وہ فائق کی موجودگی میں ابا کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، ورنہ جتنا وہ اس سے دور رہتا تھا، نوشی اس سے 10 قدم دور بھاگتی تھی۔ شادی سے پہلے تک تو ان کے درمیان جھگڑے کی ہی صورت میں صحیح وہ دونوں ایک دوسرے سے بات تو کر لیتے تھے، مگر شادی کے بعد سے تو ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو مخاطب کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ فائق اب بھی اس پر نگاہیں گاڑے کھڑا تھا۔ یہ شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ وہ اس پر اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کون ہے، کس کی ہمت ہوئی جس نے میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرأت کی؟ تم بتاؤ، کہاں دیکھا تم نے؟ ابھی خبر لیتا ہوں۔ چور کا سن کر اپنی بیماری کے باوجود بھی ابا للکار کر کھڑے ہو گئے۔ تایا ابا، میں کچن میں تھی، تبھی کسی کو چھت سے پیچھے صحن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا میں نے۔ گھبرائی ہوئی سہمی سی پہلی بار فائق کو اس میں بچپن کی وہ گڑیا نظر آئی جو ان دونوں کی شرارت پر سہم جاتی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ جو کہیں سے بھی اسے گنہگار نہیں ثابت کر رہا تھا۔ اس بار فائق نے جانے کیوں نگاہیں چرائی۔ اس سے رخ موڑ کر وہ ابا کی طرف مڑا۔ میں دیکھتا ہوں ابا، وہم ہوا ہوگا اسے، آپ بیٹھیں اور آرام کریں۔ اس سے نگاہ چراتے ہوئے وہ بول کر اٹھا۔ فائق کھڑے ہو گئے۔ معین صاحب کو ہاتھ تھام کر بٹھاتے ہوئے کہا، پھر اپنی جگہ سے وہ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے وہم نہیں ہوا، آپ چلیں میرے ساتھ، صحیح میں وہاں کوئی ہے۔ نوشی نے بے اختیار سر ہلاتے ہوئے اس سے بولا تھا۔ یہ شادی کے بعد پہلا موقع تھا جب وہ اس سے براہ راست مخاطب ہوئی تھی۔ اجنبیت اب اتنی تھی کہ وہ تم سے آپ ہو گیا تھا۔ اپنی بات فائق کو یقین نہ کرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، گلا بھی رند گیا تھا، اس لیے وہ بات مکمل نہ کر پائی تھی۔ شکوہ کرتی پانیوں سے بھری آنکھیں فائق پر ٹک گئیں۔ اس کا دل جیسے ان حسین جھیلوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ آج تو اس کا دل اسے حیران کرنے پر تلا تھا۔ اپنی کیفیت خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بچی کا وہم کیوں ہوگا، چل کے دیکھ لو ورنہ چور بھاگ نہ جائے۔ آج تو اس کی خیر نہیں، میرے گھر کا راستہ دیکھا ہے اس نے۔ نوشی کے آنسو پر ابا جوش میں پھر سے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ بیٹھیں، چلو تم میرے ساتھ۔ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ وہ صرف ابا کی تسلی کے لیے کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا، ورنہ اسے اب بھی یقین تھا کہ کوئی گھر میں اتنی آسانی سے گھس آئے گا۔ پیچھے اس کے نوشی بھی آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہی تھی۔ کہاں گیا چور؟ فائق نے نیم تاریکی میں ڈوبی سیڑھیوں کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی نوشی سے پوچھا۔ وہ وہاں پچھلے صحن میں گیا ہے، آپ ہاتھوں میں کوئی لاٹھی تو لے لیں۔ انجانے میں نوشی اس کی پشت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید ڈر انسان کو سب بھلا دیتا ہے، میں ہی کافی ہوں اس کے لیے۔ فائق کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر رک جاتی تھیں جو نیم تاریکی میں بھی چاند کی طرح چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اس وقت وہ اس سے اور بھی قریب ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح لڑتی ہوئی نوشی محبت سر اٹھانے لگی۔ میڈم، آپ کی اطلاع کے لیے میں ہنس نہیں رہا، مسکرا رہا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ نوشی نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ سنجیدگی کے وقت مسکرا رہے ہو، ایک ہی وار میں نانی یاد آ جائے گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، چور آیا ہے، دیکھ لو گے تب معلوم پڑے گا۔
نوشی کو ایک تو ڈر لگ رہا تھا، دوسرے چور کے پکڑنے کی جلدی تھی تاکہ وہ اپنی طرف جا کر اطمینان سے سو جائے، اسی لیے بری طرح سے جھنجھلائی۔ کیا معلوم پڑ جائے گا؟ فائق کو خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لگاتار اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور دل شوخی پر آمادہ تھا۔ جب سر پر 4 ڈنڈے کھائیں گے سب معلوم پڑ جائے گا۔ اف، اس کا ناک چڑھا کر یہ کہنا، اس کے ناک چڑھا کر کہتے ہی ناک میں پہنا کیا وہ نگ۔ فائق کا دل اس نگ میں جا کر الجھ گیا۔ اب چلو نا ادھر، مجھے معلوم تھا تم بس باتیں ہی کر سکتے ہو، میں تایا کو زبردستی لے کر آتی ہوں۔ نوشی کو اس کی نگاہوں سے کوفت سی ہوئی، بس چور کس طرح سے بھاگ نہ جائے، اس وقت نوشی کو یہی فکر تھی۔ میں باتوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم موقع تو دو۔ فائق کا دل کہا ہاتھ بڑھا کر ذرا کہ ذرا اسے چھو لے۔ ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ تنزیہ اسے سر سے پیر تک گھور کر رہ گئی۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ ابا کو آتا دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ ابا ہاتھ میں لاٹھی لیے ایک دم تیار تھے، بس چور ملے اور وہ اس کا سر تربوز کی طرح پھاڑ دیں۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے چور پکڑنے کا انداز، بدتمیز تایا۔ ابا، چور ادھر گیا ہے۔ نوشی اسے منہ چڑھا کر خوشی سے جا کر معین صاحب کے پاس ان کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ جانے کیوں فائق کو اس کے طنز سے زیادہ اپنے پاس سے اس کا جانا برا لگا تھا۔ اس بار کوئی آہٹ پیدا کیے بنا وہ صحن کی طرف بڑھا۔ آہستہ اس لیے چل رہا تھا کہیں واقعی کوئی نہ ہونا اور انہیں دیکھ کر چھپ نہ جائے۔ پیچھے کی طرف صحن کے دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں سے وہ لوگ دروازے کے اندر گئے۔ فائق کے تیز کانوں نے کچھ سرگوشیاں سنی۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پیڑوں سے چھن کر اچھی خاصی روشنی پیدا کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں کی آنکھوں نے وہاں جو نظارہ دیکھا، فائق اس کے بعد ہمیشہ یہی سوچتا رہا تھا کہ کاش کہ اس دن نوشی کی بات سن کر وہ اس کا وہم بتا کر ہی ابا کو روک لیتا، یا خود نہیں جاتا۔ شاید سمرا کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا، یا اس کے بعد وہ سب نہیں ہوتا جس نے کتنی زندگیوں کو تباہ کر ڈالا۔ سمرا، ابا پوری قوت سے دہاڑے۔ ابا کی دھاڑ نے سمرا کو ہوش کی دنیا میں لا پڑھا، جو اب تک اس کے وجود سے بے خبر تھی۔ خود فائق بالکل بت بن چکا تھا۔ سمرا کی حرکت نے ان کے دل و دماغ کو سن کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا رات کے اس وقت اس کی بہن کسی اجنبی کی باہوں میں کھڑی محبت کی پینگ بڑھا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ایک رات نوشی کے ساتھ ہوا تھا۔ ابا سمرا کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ وہ اجنبی تو پہلے ہی دیوار پھانگ کر بھاگ چکا تھا۔ فائق کے اعصاب جب قابو میں آئے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ بالکل ساکت کھڑی نوشی پر پڑی تھی۔ کچھ تو تھا اس کے چہرے پر جس نے اسے چونکا دیا تھا، مگر اس کے چہرے پر غور کیے بغیر وہ ابا کے پیچھے دوڑا تھا۔